السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندیکھا وجود بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 6۔ ہٹ جاؤ راستے سے، اگر کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ آیا تو سب مریں گے، چاہے تم لوگ ہی کیوں نہ ہو، مر جائیں گے سب۔ مسز سلطان تو ہکا بکا اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ کا گلا دبا رہی تھی، مگر اس کی آواز مردانہ تھی، یعنی اس کے اندر آگے وہ خوف سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ سلطان صاحب کا جسم آہستہ آہستہ حرکت کرنا ختم کر رہا تھا جب الفیہ کی ماں نے ایک گلدان اٹھایا اور الفیہ کے سر پر مار دیا، اور اچانک سے الفیہ نے سلطان صاحب کو چھوڑا اور زمین پر جا گری۔ مسز سلطان جلدی سے سلطان صاحب کو سنبھالنے لگی۔ ابھی مزید کچھ ہوتا کہ جب دروازے سے برہان اندر داخل ہوا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر برہان جہاں کا تھا وہیں پر ہی ٹھہر گیا۔ مسز سلطان اور سلطان صاحب نے اسے جب سے یہ خبر دی تھی وہ بے چین تھا، اور اس نے جلدی سے ارجنٹ فلائٹ بک کی، اور وہ آج ہی پاکستان پہنچا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا اور الفیہ کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا جس سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ اس نے پٹی اٹھائی اور خون صاف کر کے پٹی کرنے لگا۔ تب تک سلطان صاحب کی حالت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ جب سب کچھ نارمل ہونے لگا اور فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تو برہان نے ان دونوں سے سب کچھ پوچھا، تو پھر سلطان صاحب نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور وہ تو حیران ہی ہو گیا تھا یہ سن کر کہ الفیہ کو عشق ہو گیا ہے، وہ بھی ایک جن سے۔ ابھی وہ لوگ اسی طریقے سے ہی سوچ رہے تھے جب کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ برہان آگے بڑھنے لگا تو مسز سلطان نے اسے روک دیا، مگر وہ کافی ہمت کر کے آگے بڑھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، مگر نیچے ایک لفافہ پڑا ہوا تھا جس کو کھولنے پر اس میں کچھ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ بس آج آخری دن ہے الفیہ کا اس گھر میں، کل وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی، صرف میری۔ اور جب ان تینوں نے یہ پڑھا تو وہ تینوں واقعی میں پریشان ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے پاس بس اب ایک دن بچا تھا، یعنی کل کی رات۔ مسز سلطان تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان صاحب کو بھی اپنی بیٹی جان سے زیادہ عزیز تھی، اور اسے یوں اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی خود پر ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ برہان نے ان دونوں کو حوصلہ دیا اور کہنے لگا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کا سورج اس گھر پر طلوع ہوا تھا جب الفیہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سامنے برہان کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اور اگلے ہی پل ناگواری سے اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ وہ الفیہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، مگر الفیہ اسے دور ہٹا رہی تھی۔ الفیہ، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے اس جن کے سحر سے نکل جاؤ، ان سب میں تمہارے لیے تکلیفیں ہیں اور تمہارے لیے مصیبتیں ہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا الفیہ نے اسے دور دھکا دیا جس سے وہ جا کر پیچھے گر گیا۔ پیچھے گرنے ہی والا تھا تو وہ تو شکر تھا کہ پیچھے صوفہ تھا، اور وہ صوفے پر جا کر گر گیا۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ کر برہان تو حیرت کا مجسمہ بن چکا تھا۔ یہ وہ الفیہ تھی جو ہمیشہ اس سے آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور دھکا دینا تو دور کی بات، اس نے تو آج تک برہان کا ہاتھ بھی نہیں جھٹکا تھا۔ اور جب اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ بھی سب سمجھ گئے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کمرے سے نکلا اور پھر نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ پیچھے الفیہ اپنے بابا کے سامنے رونا شروع ہو گئی تھی۔ بابا، مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے، میں کیا کروں مجھے نہیں سمجھ آتا، ہر وقت بس اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی بابا، اور اگر اس کے بغیر مرنا ہی ہے تو پھر اسے پانے کے لیے کیوں نہ مروں۔ خدا کے لیے بابا مجھ پہ رحم کرو، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں نا، آپ نے تو آج تک میری ہر بات مانی ہے، میری بات مان لے۔ وہ یہ کہہ کر سامنے ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری نکال کر اپنا ہاتھ کاٹنے لگی تھی جب سلطان صاحب نے لمحوں کے 1000ویں حصے میں چھری اس سے چھینی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکی اور جا کر بیڈ پر گر گئی۔ مسز سلطان نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ سلطان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس وجود نے الفیہ کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ کسی صورت بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ مسز سلطان نے افسوس سے اپنے شوہر کو دیکھا اور شکوے کرنے لگی کہ میں تو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر میری بات نہیں سنی، آج میری بیٹی کس حال میں پہنچ گئی ہے۔ اگر آپ میری بات مان لیتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سلطان صاحب کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اپنی بیوی کی بات مان لیتے اور یہاں پر نہ آتے، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کچھ وقت ہی بچا تھا الفیہ کو اس وجود سے بچانے کے لیے، مگر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ انہیں نظر آ رہا تھا،
نہ انہیں نظر آ رہا تھا۔ البتہ برہان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا جب اسے کسی کی پکار سنائی تھی۔ کوئی اس کا نام پکار رہا تھا۔ برہان گھر سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب برہان کو ایک فقیر نظر آیا جو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا، برہان پہلے تو سوچنے لگا کہ وہ ہے کون، پھر کافی ہمت کر کے اس کے پاس جانے لگا۔ وہ اسے ایک غفا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ برہان اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ فقیر برہان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، تو اس لڑکی کو بچا سکتا ہے تو بچا لے اس لڑکی کو، ورنہ سب مریں گے۔ وہ اپنا بدلہ لے گا، وہ سب کو مار ڈالے گا، اس کا بدلہ لے لو، اس کا لے لو بدلہ۔ برہان اس کی باتیں سن کر حیران ہوا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جب فقیر سے واضح طور پر پوچھا تو فقیر نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک وجود کا سایہ ہے جو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، مگر وہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے اور اس کو کسی صورت بھی کسی اور کا نہیں ہونے دے گا اور اپنا بنا کر رہے گا۔ تم بچا سکتے ہو اسے، بچا لو۔ برہان ابھی اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ فقیر کیا کہنا چاہتا ہے، مگر اس فقیر نے بدلے کی بات کی تھی۔ مجھے یہ بتائے کہ آپ کون سے بدلے کی بات کر رہے ہیں؟ تو فقیر نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا اور چلا کر بولا، اس کو مار دیا گیا تھا، اب وہ بھی سب کو مار ڈالے گا سب کو، سمجھا تو، مار ڈالے گا۔ ایک دوست فقیر کا حلیہ ایسا تھا کہ برہان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اوپر سے اس کی باتیں، مگر الفیہ کو بچانے کے لیے وہ ہر حد پار کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کو بچپن سے لے کر اب تک اس نے شدت سے چاہا تھا اور وہ اسے ہرگز مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی وہ فقیر برہان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولنا شروع ہوا، واہ، یہ گھر تو بہت اچھا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ ہادیہ گھر کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی۔ چلو شکر ہے تمہیں کچھ تو پسند آیا، 29 سالہ روحان اپنی 20 سالہ بہن یا ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شکر ہے شہر سے تھوڑا دور سکون کرنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ مل گئی۔ وہ جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان کی فیملی میں صرف اس کی بہن ہی تھی۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد خاندان والوں نے منہ موڑ لیا، مگر روحان نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے خود کو بھی سنبھالا اور اپنی بہن کو بھی۔ اس کی بہن اس کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ اسے ایک ایسی جگہ پر گھر چاہیے جہاں پر سکون ہو۔ تو روحان نے اسے بہت سارے گھر دکھائے، مگر اسے کوئی بھی پسند نہیں آیا، مگر اس گھر کو دیکھتے ہی اسے فوراً پسند آ گیا، کیونکہ اس کو جھیل بہت زیادہ پسند تھی اور اس گھر کے بالکل سامنے جھیل تھی، اور وہ جھولا دیکھ کر تو وہ اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ روحان نے فوراً مالک مکان سے بات کی اور گھر خریدنے کا کہہ دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ گھر روحان اور اس کی بہن کو مل چکا تھا۔ اس گھر کے آس پاس بھی لوگ رہتے تھے اور گھر بہت سکون والا تھا۔ یہ دو لوگوں کی فیملی بہت سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ جب ان کے ہی برابر والا گھر مالک مکان کے دوست نے خریدا تھا۔ ہادیہ کا روز کا معمول یہ تھا کہ وہ روز جھیل پر جاتی تھی اور شام تک وہ جھولے پر جھول رہی ہوتی، اور بس وہی اس انسان کی نظر ہادیہ پر گئی تو ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس بھری ہوئی تھی جو وہ ہادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب مالک مکان سے بات کی تو اس نے اسے منع کر دیا۔ ابھی سن، تجھے کل لڑکیوں کی کمی ہے، اگر کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے تو لے آؤں گا تیرے پاس، مگر اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، اس کا بھائی تو نے دیکھا ہے کتنا ہٹا کٹا ہے، 2 منٹ میں تیری ہڈیاں توڑ دے گا۔ مالک مکان نے اسے خبردار کیا تھا، حالانکہ نیت خراب اس کی بھی تھی، مگر روحان کو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور ویسے بھی بن ماں باپ کی بچی تھی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا اگر وہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتا، مگر اس کا بھائی تھا۔ اور پھر بالآخر ایک دن اسے موقع مل گیا جب روحان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا، اور روحان نے اپنے پڑوسی جن کی ماں اور بہن سے ہادیہ کی بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی، ان سے بات کر لی تھی کہ وہ ایک دن ہادیہ کو سنبھال لیں، میں کل تک آ جاؤں گا۔ انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور ہادیہ کی ذمہ داری لے لی۔ روحان ہادیہ سے مل کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ آج تک روحان کبھی ہادیہ سے دور نہیں ہو گیا تھا۔ اس کی ہادیہ رو رہی تھی، مگر روحان کو اگر ضروری کام نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ جاتا، اور بس وہیں سے ہی بربادی شروع ہوئی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گھر سے نکلی، وہ آدمی روحان کے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ ہادیہ کو لگا کہ شاید روحان کچھ بھول گیا ہوگا اور دوبارہ آیا ہے، تو وہ بغیر پوچھے دروازہ کھولنے لگی۔ جب سامنے اس شخص کی
شخص کو ہوس بھری نظروں سے خود کو دیکھتا پایا تو گھبرا گئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کون ہیں آپ؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ چلانے ہی لگی تھی جب اگلے پل اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چلاتی رہ گئی مگر وہاں کوئی بھی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ کیونکہ اس کے منہ پر ہاتھ تھا اور ایک دو چیخیں آس پاس کے لوگوں نے سنی بھی تھی مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ مالک مکان جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ اس نے جب میسج کیا تو اس نے بتایا کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں، میں نے کہا تھا نا میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا، اور دیکھو میں نے کر لیا۔ وہ غرور سے کہہ رہا تھا۔ جب مالک مکان نے کھڑکی سے دیکھا تو روحان کی گاڑی دوبارہ اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ دماغ درست ہے تیرا، اس کا بھائی آ گیا ہے، وہ تجھے مار ڈالے گا۔ جب مالک مکان نے ڈرتے ہوئے اسے بتایا تو وہ بھی گھبرا گیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہادیہ دروازہ کھولو۔ روحان بہت دیر سے دروازہ بجا رہا تھا مگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل گھر میں ہی بھول گیا تھا جو لینے کے لیے واپس آیا تھا مگر ہادیہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے اپنے جیب سے دوسری چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سامنے سب سامان بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے پر تھوڑا ہی دور اس کی بہن ایسی حالت میں تھی کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور اپنی شال اتار کر اس کے وجود پر ڈالنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی بہن کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کی روح پہلے ہی پرواز ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اس کو موت کے لیے ترسا دے گا۔ ابھی وہ پیچھے مڑنے ہی لگا تھا جب مالک مکان کے دوست نے بندوق اٹھائی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روحان نے جب اسے دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اس نے اپنے گن کی ساری گولیاں اس کے سینے پر اتار دی اور اگلے ہی پل اس کا وجود بھی زمین بوس ہو گیا تھا اور وہاں پر ان دو ہنستے مسکراتے بہن بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ مالک مکان کے دوست نے پولیس والوں کو پیسے دے کر اس بات کو رفع دفع کرنے کا کہہ دیا تھا اور پھر ان دونوں کی لاشوں کو جھیل کے کنارے ہی دفن کر دیا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ پھر روحان نے اپنی اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ کیسے لیا اور اب وہ الفیہ کو کیسے حاصل کرے گا، حاصل کر پائے گا بھی یا نہیں، یا اس کے ماں باپ اسے بچا لیں گے، کیا برہان الفیہ کو بچا پائے گا اس جن سے، آگے ہوگا کیا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ تو ہے، بہت مزیدار بھی ہے اور بہت ہی سسپینس بھی۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف، شاید اگلا ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اور آپ کو اس میں سارا خلاصہ مل جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔